صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا، مجھے سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، فارس میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پہ تھپکی دی۔ ارے ایسا کیا ہو گیا شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہ ملا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کرایا۔ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے سینے سے لگ گیا، روتے ہوئے بولا، فارس بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، فارس پتہ ہے بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شب رات کبھی بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ فارس، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے گھر کا خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کی بیٹی نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بھولو، یہاں عید پہ آیا کریں بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بھی بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑاؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، کچھ دن اور رہ لیتی۔ مسکرائی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین میں سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ بیچاری خاموش تھی۔ کرونا کے دن تھے، فارس کام کاج نہیں تھا۔ میرے بڑے بیٹے کو کرونا ہو گیا، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں۔ میں بہت پریشان تھا، قرض بھی لے لیا تھا 1,00,000 بھوک سر پہ تھی۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ، کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ میں غصے میں بولا کہ اب یہ بھی آ گئی ہے منحوس۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا، نہیں تو۔ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر وہ میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کی کنگن نکالے میرے ہاتھ میں رکھی اور آہستہ سے بولی، پاگل تو میں پریشان ہوتا ہے، تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے سکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں۔ یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ کر، بیٹے کا علاج کروا، اور جا نائی کی دکان پہ جا، داڑھی بڑھا رکھی ہے، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تمہیں میری قسم۔ میرے ماتھے پہ یہ بوسہ کیا اور 1,000 روپے مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو میں آؤں گی پھر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، دیکھ بال سفید ہو گئے ہیں، آپ بازار جاؤ اور داڑھی منڈوا کر آؤ۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ فارس بہن کی اس محبت میں مر گیا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں پرایا کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں، اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔
کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔